امتی بلکہ اس سے آگے چلے تو گندم ہونا چاہیے کہ حدیث ذہن میں رکھیے جب کائنات کی رچنا بھی تک نہیں رچی تھی ابھی مشورہ ہو رہا تھا یہ لگی فرماشا ہماری ربی میرے رب نے مجھ سے مشورہ کیا کہ میرے محبوب میں مخلوق بنانے والا ہوں ارے محبوب تیرے جلوے دکھانے لیکن میں جنت بناؤں گا جہنم بناؤں گا فرشتے بناؤں گا جن بناؤں گا زمین آسمان ہوں گے یہ سب چیزیں ذکر ہوئی لیکن جب جہنم کا ذکر آیا تو اس میں ملاقات جلیں گی ان کو عذاب ہوگا ان کو یہ سزائیں ہوں گی یہاں آپ کے حضور اداس ہو گیا تو اللہ پاک نے فرما لیا کہ کیا بات ہے آپ اداس ہو گئے یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری باتیں اگر نہ تو ذرا کھول پڑنا آواز آ رہی ہے نا صحیح میرے نبی کے غلاموں نبی پاک اداس ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب اداس کیوں ہوئے کہا کہ اللہ جو میرے امتی ہوں گے وہ بھی جائیں گے وہ جہنم کہا محبوب جو گناہگار ہوں گے وہ تو جائیں تو اداس ہے کہا آپ پھر پریشان ہو گئے کہا کہ اللہ میرے امتی ہو گئے جب میں مجھے تو فرمایا کہ تو میرا محبوب ہے اور محبوب میں ایسی مخلوق بناؤں گا تیرے یوں میں جلوے دکھاؤں گا اور میں قیامت کے لیے فرما دوں گا کہ اليوم کہ آج کا دن میرا ہی دن ہے تو پھر وہ دوسرے یہ نہ کہیں گے کہ اللہ فرمایا کہ اليوم کہ آج کا دن میرا ہی دن ہے اور اے اللہ مجھے تو نے اتنا مقام دیا کہ اپنا محبوب بنایا تو پھر میں تو ان کے سامنے دیگر انبیاء کے سامنے اور ان امم کے سامنے رسوا ہوں گا اللہ نے وعدہ فرمایا محبوب تو نہ چھوڑ لن یخزیک فی امتک یا محمد محبوب تجھے تیری امت کے معاملے میں رسوا نہیں کیا جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری قرآن میں آیا جنت کی کنجی ذرا زور سے بولو ذرا زور سے بولو صدیق کا نعرہ عثمان کا نعرہ عمر کا نعرہ حیدر کا نعرہ سارا کا بابا عثمان کا نعرہ سارا کا نعرہ عمر کا نعرہ حیدر کا نعرہ کا نعرہ میرے نبی کے غلاموں جب اللہ پاک نے یہ فرمایا یہاں اس بات پر میرے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تسلی دے دی کہ میرے محبوب امتیوں کا غم نہ کھا یہاں میاں محمد عربی بولے کہ ایسا نبی جنازہ واری ایسا نبی جنازہ واری سومت کیوں جھلسی اے گناہ خطائیاں بابت وہ کیوں دوزخ وچ سریسی میاں محمد نے فرمایا جن کا نبی ایسا رحیم و کریم ہے ان امت کو فکر کی ضرورت کیا ہے وہ جہنم میں ہرگز نہیں جائے گی میرے نبی کے غلام اللہ پاک کے محبوب نے وہاں بھی یاد رکھا جب کبھی کچھ کائنات کی رچنا بھی نہ رچی تھی اور یہاں بھی میرے نبی پاک نے اپنے امتیوں کو یاد رکھا تو میرے نبی کے غلاموں وہ قربانوں جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے درسے کا یاد رکھو جو یہاں قدم اٹھا کے بھی عقیدت سے آ گیا انشاءاللہ اس کا دن جہنم میں تو وہ بھی نہیں جائے گا جہنم میں تو وہ بھی نہیں جائے گا یہ ایسے نہیں کہ یہ تو کہ یہ تو بات کرتے رہتے ہیں یہ تو ان کی عادت ہی ہے ایسے تسلیاں دیتے ہیں ارے عمل کرو میں کب کہتا ہوں کہ عمل نہ کرو عمل کرو لیکن ذرا جو اہل حدیث بندے یا حدیث والے بندے ذرا وہ بھی سوچے مسلم شریف صحیح ہے ان کی حدیث ہے میرے نبی پاک نے فرمایا لن يدخل احدكم الجنة بعمله کہ عمل کے ذریعے تو ہر چیز بھی کوئی تم میں سے جنت میں جا نہیں سکتا عمل کے ذریعے عمل کے گھمنڈ پر تو کوئی جنت میں جا نہیں سکتا عمل کرو لیکن اس کے ساتھ عزت ہو عاجزی ہو تقویٰ ہو طہارت ہو عشق ہو محبت ہو لیکن یہ محبت جو بزرگان دین کی محبت ہے اولیاء کی محبت ہے علماء اہل سنت کی محبت ہے یہ تمہارا جو عشق تمہیں یہاں کشا لایا ہے اس کے محبوب کی محبت میں اور رحمت حق بہانا بھی جو ہے سبحان نبی جو ہے اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے قیمتیں نہیں رہا دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی مولانا ابو الخیر ڈاکٹر محمد سرور صاحب مولانا پیر صدر صاحب علماء اہل سنت مکرم
حرام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پاک وہ ذات جس نے سیر کرایا اپنے بندہ مقدس کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف مسجد اقصی تک نہیں اس میں وضاحت نہیں ہے وضاحت اس ترجمے میں ہے کہ میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف الذی بارکنا حولہ وہ مسجد اقصی جس کے لیے ہم نے برکتیں بڑھائی ہوئی ہیں جب حضور کو سے وعدہ ہو گیا اللہ نے فرمایا میں تم کے غلاموں میں یہ بھی گناہ پائیں گے تو قرآن پر جب اگر ہوئے اور جب حضور چلے ہیں شام سے تو کس راستے سے چلے براستہ قبر موسیٰ بولو بھائی براستہ قبر موسیٰ اور بھی لوگ چلے جاتے دھیرے چلے جاتے براستہ قبر موسیٰ کیوں گئے اس لیے گئے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ جو وہی قبروں کی طرف سفر نہیں کرنا چاہیے یہ ناجائز ہے کیونکہ نبی پاک نے فرمایا وجوب الرحال الا الى ثلاثه مساجد سفر نہیں کر سکتے سواری کر کے تم جا کے کسی ایسی جگہ نہیں جا سکتے جو مزارات پر جائے بابا بھری جاؤ دادا صاحب جاؤ شیخ شریف جاؤ محمد حکومی صاحب کے مزارے پر جاؤ یا تم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کے مزار پر جاؤ کیوں اس لیے کہ سواری کر کے صرف تین طرف جا سکتے ہو تین مسجدوں کی طرف سفر کر سکتے ہو مسجد حرام مسجد اقصی اور مسجد نبوی تاکہ اس کی تردید ہو جائے کہ اس کا یہ مقصد نہیں ہے لا تسوقوا الرحال الا الى ثلاثه مساجد نبی پاک نے اپنے عمل میں ثابت کر دیا کہ مرد والا قبر موسیٰ وقام یصلی فی قبرہ جب میرا گزر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا اور میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں یہ بتا دیا کہ قبروں والوں کے پاس آنا چاہیے ان کے مزارات کی جان کرنی چاہیے اور اگر خدا ہاتھ دے تو خود صاحب قبر کی جانچی کرنی چاہیے اور اللہ والے دیکھتے بھی ہیں میرے نبی اللہ کے مظہر اللہ کی ذات کے مظہر ہے اور اولیاء کرام کے نبی پاک کے مظہر ہے نبی پاک کے صفات کے مظہر ہے نبی پاک کی یہ صفت ہے تو اولیاء کرام کی آنکھ بھی دیکھتی ہے اور لاکھ کو سنا دینے کے نام بتا سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں حضرت موسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فتعینی ما عزت نفسی من المسلمین اگر میں ایک آنکھ چمکنے کے وقفہ میں اتنے ٹائم بھی نبی پاک کو اپنی آنکھوں سے اوجھل پاؤں تو میں اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا جو نبی پاک کو ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں اللہ ہر دیکھتے ہیں تو بتاؤ ان اولیاء کا کیا مقام ہوگا میرے نبی نے بتا کے ثابت کر دیا میرے نبی عالم دنیا میں ہوتے ہوئے عالم برزخ والوں کی خبر دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام حی ہے لوگ اور لوگوں کی تو عقل ماری کے کہتے نبی مر کے مٹی میں مل گئے الیاذ باللہ نبی اللہ حی یتصرف فی الکون کیف شاء یہ تو المحنن میں علی احمد نبی جیسے بھی لکھے کہ نبی اللہ حی یتصرف فی الکون کیف شاء اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور جہاں چاہے وہ تصرف کرتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تعمل اجساد الانبیاء اللہ نے نبی کو یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے نبی اللہ حی دوسرے کو نبی اللہ زندہ ہوتا ہے اور وہ کھاتا بھی روز پیتا بھی یہ بتائیں ذہن میں بیٹھ گئے تو پتا چلا کہ حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ کھڑے ہوئے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے کہ جانے کے بعد بھی اپنے اعمال کو جاری رکھتے ہیں لیکن میرے نبی کے غلاموں جب نبی پاک مسجد اقصی پہنچے تو آگے تمام انبیاء کرام موجود تھے جن میں موسیٰ علیہ السلام بھی آگے موجود تھے موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے حالانکہ نبی پاک تو وہاں چھوڑ آئے تھے قبر نماز پڑھتا ہوا لیکن جب چھٹے آسمان پر پہنچے یہاں سے باہر ہو گئے یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں تھے پھر حضور کے پیچھے نماز نہیں پڑھی اور ان انبیاء کی آنکھ کی روحوں نے نماز نہیں پڑھی بلکہ روح مال جسد ہر نبی تھا ان کی روحیں بھی تھی ان کے جسم بھی تھے وہ اسی طرح حی تھے جیسے ہم ہماری حیات سے کہیں ان کی حیات آنا افضل کالو چلی مانا تھی اور وہ تمام نبی حضور کے پیچھے تھے لیکن چھٹے آسمان پر گئے آقا پہنچے حالانکہ بڑی تیز رفتاری سے جا رہے تھے اور نور کی رفتار سے جا رہے تھے اور نور کی رفتار کتنی ہوتی ہے 1,80,000 میل فی سیکنڈ مسافت طے کرتا ہے نور اور اس رفتار سے چلے تو پہلے آسمان پر 500 سال میں پہنچ سکتا ہے اور یہ براد کو اس رفتار سے جا رہا تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں پہلا قدم پڑتا تھا اتنی تیزی سے جا رہا لیکن ایسے کروڑوں بھی براد ہوں تو موسیٰ علیہ السلام کی رفتار کو نہیں پہنچ سکتے نبی کی رفتار بہت زیادہ ہوتی
کی رفتار حضرت ولی سے کہیں زیادہ انبیاء کی اور نبی کی رفتار. علامہ عبد الوہاب شعرانی الجواہر والجواہر شریف جن دونوں کے اندر فرماتے ہیں اسے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں, مسجد اقصی میں نماز پڑھ رہے ہیں, ان کے پیچھے اور چھٹے آسمان پر بھی موجود ہیں, اور میرے نبی کے غلاموں فرمایا اس کے تحقق لکھتے ہیں کہ اسے ثابت یہ ہوا شہود الجسم الواحد شہود الجسم الواحد فی مکان فی آن واحد کہ ایک ہی جسم آن واحد میں جائے تو متعدد جگہ حاضر ہو سکتا ہے. اگر کیوں جگہ بھی تم کیوں جگہ سے آواز دے ہوئی کہ جا دیکھ سید عبد القادر جیلانی شاید ملنا تو سرکار گاؤں سے کہا ایک لمحے میں کروڑوں جگہ پہنچ سکتے ہیں. نبی کروڑوں جگہ ایک لمحے میں پہنچ سکتا ہے تو شہود الجسم الواحد فی مکان فی آن واحد نبی کی بات کرتا ہے. نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں نے یہ کہا شیخ سید عبد القادر جیلانی نے فرمایا والا بن کا شبد عورت و مریدی پھر مشرق کے وہاں بن بدل کے لطفن تو اگر میرے مرید کا سفر ننگا ہو جائے مشرق میں اور میں بیٹھا ہوں مغرب میں تو آنن فانن اس پر پردہ دے سکتا ہوں. آنن فانن ہم ایسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی کو نہیں مانتے. اور حضرت احمد ضرور فرماتے ہیں کہ ان کنت فی ذیک وقرب وماجت وان کنت فی ذیک وقرب وماجت فنادے بیا ضرور آج میں سناتے ہی اور میرے مرید اگر تو مصیبت میں مبتلا ہو جائے کسی تنگی میں آ جائے کسی سختی میں مبتلا ہو جائے اور کوئی رات میں نہ ملتا ہو صرف مجھے آواز دے گا یا ضرور آج میں سناتے ہی میں آنے فان کے پاس پہنچ جاؤں گا. اور ان کا وہاں وہ کہتے ہیں کہ مشرق کہاں اور مغرب کہاں اور بلکہ کہ تو پوری روز زمین میں ولی کی رفتار کی گنجائش نہیں ہے. تو میرے نبی کی بات کر رہا ہے میرے نبی کی وہ شانے میں میں نے بیان نہیں کی ہے. 3 شانے ہیں اسراء معراج اعراج. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اس میں اسراء کا بیان ہے. الذی لنریہ من آیاتنا اس میں معراج کا بیان ہے. انہ هو السمیع البصیر اس میں اعراج کا بیان ہے. یہ امور کی ایک بشریت اور جسمانیت ہے بات ہے. بشریت اور جسمانیت ایک چیز ہے, روحانیت اور ملکیت اور نورانیت ایک چیز ہے. نورانیت اور روحانیت اور ملکیت یہ حضور کا معراج ہے. اور معراج کیا ہے؟ حقیقت محمدیہ یا محمدیت یہ اعراج ہے. عرش بڑا اعراج ہے اور وہ محمدیت اور حقیقت محمدیہ کا معراج کا جسے اعراج کہا جاتا ہے. 3 چیزیں ہیں, 3 پہلو نبی بات کے ہیں اور ان شان سے اور ہر جسم کو معراج ہوا جسے ہم اسراء کہتے ہیں. وہاں روح موجود ملکیت موجود تھی روحانیت موجود تھی. جب روحانیت کا معراج ہوا تو اس وقت حقیقت محمدیہ موجود تھی محمدیت موجود تھی. جب اعراج ہوا یعنی حقیقت محمدیہ کے وقت اور محمدیت کے وقت جسم بھی موجود تھا اور روحانیت اور ملکیت بھی موجود تھی. یہ نبی کی شان تو وہ ہے جہاں حضور کی رفتار کی گنجائش نہ تھی اس لیے لامکان حضور نے جو 70,000 نورانی پردے طے کیے عرش اوپر جہاں مکان نہ تھا. جو علماء کرام صاحب سن رہے تھے جس کو اعلیٰ نے فرمایا کہ نشان ہے کہ وہ الہ کہاں تھا سراغے نو متا کہاں تھا. نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. نشان ہے کہ وہ الہ کہاں تھا کیسے گئے الہ